وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسع بيتك وابكي على خطيئتك او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت لمبی چوڑی گفتگو کا موقع بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات کل بھی اپنے جلسے میں شریک رہیں گے، زیادہ دیر تک جلسہ چلانا مناسب نہیں ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث پاک میں حضور نے 3 نصیحتیں کی ہیں۔ یہ 3 نصیحتیں میرے کام کی بھی ہے، آپ کے کام کی بھی ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ بہت چھوٹی سی نصیحت ہے لیکن کام کی نصیحت ہے۔ اگر ان 3 نصیحتوں پر عمل کر لیا تو اللہ دنیا میں بھی امانت سے رکھے گا اور آخرت بھی ہماری سدھر جائے گی۔ اس لیے سب تھوڑی دیر کے لیے بہت غور سے اور عمل کی نیت سے سنیں گے بھائی انشاءاللہ۔ ہر جوان، ہر مرد اور ہر عورت اس پہ عمل کر لے تو اللہ دنیا میں بھی ہمارے گھر میں بھی ہمیں عافیت سے رکھے گا اور آخرت میں اللہ مغفرت فرمائے گا۔ پہلی نصیحت کیا ہے؟ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں بہت مشغول آدمی ہوں، مجھے زیادہ فرصت نہیں ہے۔ ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت مشغول رہتے ہیں اپنے کام میں یا اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے میں۔ ایسے بہت سارے آدمی ہیں۔ تو ایسے ہی وہ صحابی تھے، انہوں نے یوں کہا کہ اللہ کے رسول، میں بہت مشغول آدمی رہتا ہوں، مجھے فرصت نہیں ہے، ایسی نصیحت کرو چھوٹی سی ہو وہ کہ میں اس پہ عمل کر لوں اور اللہ میری مغفرت کر دے۔ تو حضور پاک نے ان کو 3 نصیحت کی اور پہلی نصیحت یہ کی، او صحابی، املک علیک لسانک، تو اپنی اس زبان کا مالک بن جا، اس پہ قابو پا لے۔ یہ جو زبان ہے نا، 2 جبڑوں کے درمیان، آج اس سے بہت گناہ بھی ہو رہے ہیں۔ گھر میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، چاہے بیوی ہو، شوہر ہو، ساس سسر ہو، پڑوسی ہو، رشتہ داری ہو، گاؤں ہو،
حلال چیز کو حرام کر دیتا ہے اور حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو، ایک اجنبی مرد لڑکا اور ایک اجنبی لڑکی، دونوں بالکل الگ الگ، اور دونوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا ناجائز، دل لگی کرنا منع، حرام ہے۔ لیکن جب نکاح کی مجلس منعقد ہوئی، نکاح پڑھا گیا، اس لڑکے نے ایک لفظ کہا کہ میں نے اس عورت کو قبول کیا، ایک ہی لفظ تو بولا زبان سے۔ اس ایک لفظ کے بولنے کی وجہ سے یہ لڑکی جو ابھی منٹ سیکنڈ پہلے حرام تھی، اس کے لیے اور یہ اس کے لیے ایک لفظ کے ذریعے بتاؤ دونوں حلال ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ بات کرنا جائز ہو گیا۔ اسی طرح مرد اور عورت مدت ساتھ رہے، بچے ہو گئے، دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے، کسی بات پر انبن ہوئی دونوں کی، میاں بیوی کی، اور شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، ایک ہی لفظ تو کہا۔ بتاؤ اب یہ عورت اور یہ مرد جو دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد، پیار، محبت بھری زندگی گزار رہے تھے، اس ایک لفظ کے کہنے کی بنیاد پر یہ عورت ایک دم اس کے لیے حرام ہو گئی اور یہ مرد اس کے لیے حرام ہو گیا، دونوں اجنبی ہو گئے، ایک ہی لفظ تو کہا زبان سے۔ تو زبان ایسی چیز ہے مرد اور عورت کے پاس کہ اس سے تو گھر کے بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھر لٹ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک فارسی کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، غور سے سنو، دیکھو زبان سے کیسے تباہی آ جاتی ہے، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ ایک کتاب میں فارسی میں ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنا غلام بازار میں لایا اور اس نے آ کر یہ اعلان کیا کہ میرا یہ غلام بکاؤ ہے، اس کا کوئی خریدار ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ دیکھو میرا غلام یہ مال ہے، اس میں ایک عیب ہے صرف، کہ میرا غلام صحیح ہے، عیب ایک ہے کہ کیا؟ کہ یہ میرا غلام چغلی کرتا ہے، بس اس میں یہ عیب ہے اور کوئی عیب نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہمارے پاس کوئی سامان ہے بکری کا، بیچنے کا، اور اس میں کوئی بھی عیب ہے تو خریدار کو بتانا ضروری ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دھوکہ نہ دو، سامان میں بتا دو۔ تو وہ غلام بازار میں لایا، اس نے اعلان کیا کہ میرا یہ غلام بکاؤ ہے، اس کا کوئی خریدار ہے، اس میں ایک عیب ہے چغلی کرنا۔ ہم تو چغلی کرنے کو عیب ہی نہیں سمجھتے، جبکہ بہت بڑا برا ہے، عیب ہے۔ جس مرد اور عورت میں یہ عیب ہے چغلی کرنا، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ دیکھو اس سے ہوتا کیا ہے، اب دیکھنا، اس واقعے کو غور سے سنو۔ چنانچہ خریدار نے اس کو خرید لیا غلام کو، یہ کہہ کر کہ بھئی چغلی کرنا تو ہے، چغلی کرنا کوئی بڑا عیب نہیں، اور وہ خرید کر اپنے گھر لے کے چلا گیا۔ غلام گھر رہنے لگا، بچوں سے ملا، اس کی بیوی سے ملا، رہتا رہا۔ اب ایک روز بیوی سے تنہائی میں بیٹھ کر یہ پوچھا کہ میرے شوہر، بیوی
تمہارے شوہر میرے آقا جو مجھے خرید کر لائے ہیں یہ دن بھر کہاں جاتے ہیں؟ یہ صبح جاتے ہیں، شام گھر میں آتے ہیں، یہ جاتے کہاں ہیں؟ یہ غلام نے معلوم کیا۔ اب بیوی نے کہا کہ یہ تو کام پہ جاتے ہیں، مرد تو صبح نکلتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، بہت سارے کام ہیں اس کو، کوئی کھیتی کے لیے جاتا ہے، کوئی دکان پر جاتا ہے، کوئی فیکٹری میں جاتا ہے، کوئی مزدوری کرنے جاتا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ میرے شوہر تو دن بھر کام کرتے ہیں اور شام کو گھر آتے ہیں، کیونکہ اس غلام کی تو عادت ہے چغلی کرنے کی۔ غلام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم تو اندھیرے میں ہو، تمہیں پتا ہے وہ صبح جو تمہارا شوہر میرا آقا جو مجھے خرید کر لایا، وہ جو باہر جاتا ہے، باہر تمہارے شوہر کے ایک عورت سے ناجائز تعلق ہے، جغلی کر کے۔ اب عورت اس کو کیسے برداشت کرے گی کہ میرا شوہر اور کسی اور سے اس کا تعلق؟ شام کو گھر وہ آیا، اب گھر تو جہنم بن گیا اس کے لیے۔ دونوں پیار اور محبت سے گھر میں رہ رہے تھے، بچے امن کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، گھر کا نظام بالکل صحیح تھا۔ لیکن اب جب شوہر شام کو آتا ہے اور غلام نے کہا عورت سے کہ تمہارے شوہر کے تو ناجائز تعلق ہے، تو عورت ہے، کہاں برداشت کرے گی؟ اب گھر کا سارا نظام بگڑ گیا۔ شوہر نے کہا کہ آتے ہی تم پوچھتی تھی کہ پانی، چائے، کھانا کیا چاہیے، آج تو تم غصے میں ہو، کیا ہوا؟ فوراً بولی کہ جاؤ پانی وہی پلائے گی جہاں دن بھر رہتے ہو۔ بس سارا نظام بگڑ گیا گھر کا، نہ کھانا، نہ چائے، نہ پانی۔ غصہ، اور غصہ تو اتنی بڑی بلا ہے، دیکھو غصہ جہاں بھی پہنچ جاتا ہے سارا نظام بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اگر غصہ گھر میں پہنچ جائے تو عورت کی خیر نہیں، یہی غصہ مسجد میں پہنچ جائے، امام رہے گا یا مقتدی جائے گا؟ یہی غصہ اسکول میں چلا جائے تو اسکول کا نظام خراب، اور یہی غصہ کسی فیکٹری میں چلا جائے تو فیکٹری کا نظام درم برم۔ تو غصہ بڑی بلا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا لا تغضب، کہ بھئی سنو غصہ مت کرنا، بس غصہ مت آنے دو۔ اگر غصہ آ جائے تو قابو پالو غصے پہ، ورنہ تو غصہ تو کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا۔ خیر عورت تو غصے میں ہے، نخروں میں پلی ہوئی، مزاج بھی نازک اور عقل بھی آدھی ہوتی ہے، اس لیے عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے۔ اگر شریعت عورت کو طلاق کا حق دے دیتی تو روزانہ کوئی گھر نہ بچتا جو طلاق نہ ہوا کرتی۔ اس لیے عورت کو شریعت نے ناقص العقل مانا ہے کہ کم عقل والی، اس لیے اس کو ذمہ دار نہیں بنایا۔ چنانچہ عورت نے تو غلام کی بات سنی اور سارا نظام درم برم۔ شوہر نے غلام کو بلایا اپنے کمرے میں کہ بھئی بات کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ بات کیا ہوتی، کیونکہ اس کی تو عادت ہے چغلی کرنے کی، ادھر تو اسے یوں سبق پڑھایا، ادھر شوہر سے کہا کہ تم تو صبح نکلتے ہو، شام آتے ہو، تمہیں اپنے گھر کی بھی کچھ خبر ہے کہ کیا ہوا؟ کہ نہ جانے کون مرد ہے اور وہ دن بھر یہاں رہتا ہے اور تمہاری بیوی کے اس سے ناجائز تعلق ہے، ادھر یوں سبق پڑھا دیا، یوں چغلی کر دی۔ اب بتاؤ کون مرد ایسا ہے جو اس کو برداشت کر لے کہ میری بیوی اور ناجائز تعلق؟ دونوں میں چغلی کر کے اور نفرت کی دیوار
کر دی، سارا گھر کا نظام دھرم پر۔ دیکھو جو چغلی کرنے والا ہوتا ہے، بیچ میں لگانے والا، وہ وقتی طور پہ اس سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا۔ اب دونوں کو یہ ہمدرد بن گیا اور مشیر بن گیا۔ شوہر بھی اس سے مشورہ کرتا ہے، بیوی بھی اس سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ لگائی اس نے، نفرت اس نے پیدا کی۔ تو بستی میں جو آدمی ادھر کی بھی سن کے ادھر لگائے اور ادھر کی سن کے ادھر لگائے، سب سے بڑا خیر خواہ وہی تو ہوتا ہے۔ الیکشن کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے لگے رہتے ہیں، جو وہ الیکشن لڑنے والا ہوتا ہے وہ روزانہ رات کو جیتتا ہے اور صبح کو پھر ہرا دیتے ہیں اس کو، پھر رات کو جتا دیتے ہیں اس کو۔ ایسے ہوتے ہیں، وہ جھوٹی خبریں لاتے ہیں کہ وہ بھی تمہارا ہو گیا، وہ بھی تمہارا ہو گیا، دوسرا آ کے صبح کہتا کہ وہ بھی آج دوسری طرف چلا گیا۔ ان سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، اور جو صحیح بات بتائے اس کی کوئی سنتا نہیں کہ یہ مخالف ہے اگر صحیح بات بتاؤ گے۔ چنانچہ بیوی تو بیوی ہے، عورت ہے۔ اب وہ بغیر شوہر کے کتنے دن رہ سکتی ہے؟ آخر عورت ہی تو خوشامد کرتی ہے، پتھر دل تو مرد ہے۔ 10 دن گزر گئے، عورت نے غلام سے مشورہ کیا کہ کیا کروں، میرے شوہر جو میرے ہو جائے، مجھ سے راضی ہو۔ کہ اچھا، غلام نے کہا کہ ایک تدبیر بتاؤں گا میں، اور میں ایک تعویذ دوں گا، اور میرا جو تعویذ ہوگا اتنا کارگر ہے کہ تمہارا شوہر تمہارے تل میں چاٹے گا۔ یہ تو تعویذوں کے چکر میں آ جاتی ہے، اور تعویذوں سے کچھ نہیں آج تک کسی کا کچھ بھی ہوا ہوا۔ لیکن عورتیں تعویذوں کے اتنے چکر میں ہے، اتنے چکر میں ہے، اور تعویذوں سے آج تک کسی کا کچھ ہوا ہو تو آؤ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہو۔ لیکن اس سے اتنی گمراہی آ گئی، اتنی گمراہی ہو گئی کہ تعویذوں کو خدا مان لیا۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ایک پتا بھی اللہ کے بغیر نہیں ہلے گا۔ اگر پورا قرآن تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لو، کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ کی ذات ہی کرنے والی ہے جو کچھ ہوگا۔ چنانچہ غلام نے کہا کہ میں ایک تعویذ دوں گا، اور تمہارے وہ تلوے چاٹے گا، تمہارے سامنے تو گھٹنے ٹیک دے گا تمہارے شوہر۔ لیکن میرے تعویذ کی ایک لاگ ہے کہ کیا؟ لاگ یہ ہے کہ تمہیں اپنے شوہر کی داڑھی کے چند بال کاٹ کے مجھے دینے ہوں گے۔ یہ لاگ ہے تعویذ کی۔ جس تعویذ والے بتا دیتے ہیں نا کہ قبرستان میں جانا پڑے گا، اور 7 نلوں کا پانی لانا پڑے گا، اور نہر میں یہ تعویذ ڈالنا ہوگا۔ بھلا یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ قبرستان میں کاٹ دینے سے، نہر میں پھینک دینے سے، درخت پر لٹکا دینے سے اس سے کچھ ہوگا تعویذ سے؟ تو اس نے کہا غلام نے کہ شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے شوہر کی داڑھی کے چند بال کاٹ کے لانے ہوں گے، یہ میرے تعویذ کی لاگ ہے، اور پھر دیکھنا تعویذ کا اثر۔ بیوی نے کہا یہ کیسا ہوگا؟ کہ اس کی تدبیر میں بتاتا ہوں کہ جب رات کو تمہارے شوہر آ کر تھکے ہوئے سو جائے اور وہ خراٹے لینے لگے، بے خبر سو جائے، تو تم چھری بہت تیز کر کے اس وقت پہنچنا اور داڑھی کے بال چند کاٹ لینا، اسے پتہ بھی نہیں چلنے گا کہ ٹھیک ہے۔ ادھر عورت کو تو یہ سبق پڑھا دیا۔ جب شوہر شام کو آیا، غلام نے کہا کہ آقا تم مجھے خرید کے لائے ہو، میں تمہارا ہمدرد ہوں، آج تمہاری خیریت نہیں ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ تمہاری بیوی نے اور جس سے اس کے ناجائز تعلق ہے، ان دونوں نے مکمل مشورہ یہ کیا ہے کہ آج تمہاری بیوی تمہاری گردن گلا کاٹے گی۔ کہ اچھا، اور دیکھو اگر تم
مجھے سچا نہیں سمجھ رہے، جھوٹا سمجھ رہے ہو تو آج سو نمک بناوٹی خراٹے لینا، دیکھنا تمہاری بیوی کیا حشر کرے گی۔ اب اسے نیند آئے گی، اس کو ایسا سبق پڑھا دیا۔ اب یہ بیچاری سیدھی سادھی بھولی بھالی عورت صبح سے لے کر شام تک چھری تیز کرتی رہی۔ شوہر نے بھی سوچا رات کو آ کے کہ دیکھو غلام صحیح کہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، اس نے بھی آنکھیں بند کی اور خراٹے لینے لگا زور زور۔ بیوی تو موقع کی طاق میں ہی ہے، چنانچہ اس نے چھری اٹھائی، کمرے کی طرف کو بڑھی۔ اب وہ کیا سو رہا تھا، اب اسے جو قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، اس نے آنکھیں کھولی اور جب اپنی بیوی کے ہاتھ میں چھری دیکھی تو کہا کہ بھئی غلام بالکل سچا ہے۔ اور اس نے اپنی بیوی کا گٹا پکڑا اور چھری چھین کر اس کے گلے کو کاٹ کے وہیں ڈال دیا۔ گئی جغلی کی وجہ سے۔ ادھر ان کے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ اکٹھے ہو کے جوان آ گئے کہ ہماری بچی کو، اور وہ اس طرح اس نے گلا کاٹ دیا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے شوہر کو پکڑا، اس کا گلا کاٹ دیا۔ بستی والوں نے کہا کہ اچھا باہر کے لوگ ہمارے یہاں آ کر یہ ایسا کام کریں۔ چنانچہ بستی والوں نے ان آنے والوں کو پکڑا، ان کو قتل کر دیا اور ذبح کر دیا۔ میرے بھائیوں، زبان کے غلط استعمال کی بنیاد پر قتل، جھگڑے، گھر تباہ برباد ہو جاتے ہیں بے بنیاد باتوں۔ تو اس لیے اس حدیث پاک میں حضور نے یوں بیان فرمایا، نصیحت کی ان صحابی کو، املک علیک لسانک، او صحابی اس زبان کا مالک بن جا، اس پہ قابو پالے، یہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں جوان زبان کی حفاظت نہیں ہے، زبان سے گالی، چھوٹے چھوٹے بچے گالی دے رہے ہیں، اور گالی دینے کو ہم اس کو دادا گیری سمجھ رہے ہیں، بہت سے مذاق میں گالی دے رہے ہیں۔ کوئی اپنی بیوی کو گالی دے دیتا ہے، کوئی خامخواہ جانوروں کو گالی دے دیتے ہیں، درخت کو گالی دے دیتے ہیں۔ دیکھو گالی دینا بڑا عیب ہے، حدیث پاک میں ہے سباب المسلم فسوق وقتال المؤمن کفر، کہ گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور کسی مسلمان کو قتل کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، زبان سے چغلی بھی، غیبت بھی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا زبان سے، یاد رکھو کسی کا دل دکھا دینا ایک کلمے سے، یہ بیت اللہ کے ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اگر کوئی کافر بیت اللہ کی ایک اینٹ کو ڈھا دے تو بتاؤ وہ مسلمان جو شراب پیتا ہو اور نشے میں ہو، اور اس سے یوں کہا جائے کہ بھئی اللہ کے گھر کی ایک اینٹ ڈھا دی ہے ایک غیر مسلم نے، تو بتاؤ وہ شرابی مسلمان بھی، اس کو بھی ہوش آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا؟ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا ڈھا دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کسی مسلمان کا دل دکھا دینا ہے۔ ہم صبح سے شام تک اپنے گھر میں ہی گھر والی کا یا گھر والی ساس کا یا ساس بہو کا یا بھائی بھائی کا یا پڑوسی پڑوسی کا کتنے ایسے لفظ بول دیتے ہیں کہ ان کا دل دکھتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تانا دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن تو
کسی کو طعنہ دے نہیں سکتا، اور ہم کتنا طعنہ دیتے ہیں کہ مومن کسی کو لعنت کر ہی نہیں سکتا، اور عورتیں گھروں میں اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، چھوٹوں کو کتنا لعن طعن کرتی ہے۔ کسی کو کمبخت کہہ دیا، کسی کو منحوس کہہ دیا، عورت کہ تیرے لیے تو موت ہی نہ رہی، بچوں کو یوں کہہ دیا کہ سب کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، تیرا ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کے لفظ ہیں، یہ گناہ ہے، ہم ان کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے بات لمبی ہوگی۔ بہت چھوٹی سی نصیحت ہے، اسے دل پہ بٹھا لو اور ذہن میں بسا لو۔ حضور فرما رہے ہیں املک علیک لسانک، او صحابی اپنی اس زبان کا مالک بن جا، اس پہ قابو پا لے۔ آدمی گانا بھی زبان سے گاتا ہے، جھوٹ زبان سے بولتا ہے، اور آپس میں جو جھگڑا کراتا ہے زبان کے ذریعے کراتا ہے۔ یاد رکھو، اگر ہمارے ایک لفظ سے میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو بڑا گناہ ہے۔ ہم صلح نہیں کراتے، آپس میں جھگڑے کراتے ہیں۔ شیطان شام کو پانی پہ بیٹھتا ہے اور اپنی میٹنگ کرتا ہے، اور سارے شیطان اس کے چیلے جمع ہوتے ہیں، ان سے کارگزاری لیتا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا، کہ تمہاری سسولے میں ڈیوٹی تھی، تم نے وہاں کیا کیا ہے آج۔ تو سب آ کے کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کھڑا ہو کر کہ ایک آدمی نماز صبح کی پڑھتا، میں نے اس کو سلا دیا، نہیں پڑھنے دی، بہت اچھا کیا، بیٹھ جا۔ پھر دوسرے سے پوچھتا ہے کہ تے نے کیا کیا، کہ میں نے ایک آدمی روزہ رکھنا تھا، اس کو نہیں رکھنے دیا، کہ بیٹھ جا، اچھا کیا۔ وہ ایسے پوچھتے پوچھتے ایک یوں کہتا ہے کھڑے ہو کے کہ میں نے دو میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا۔ تو شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کے اس کو سینے سے لگاتا ہے، اور پھر اس کی کمر تھپکتا ہے کہ تو نے سب سے اچھا کام کیا، اور پھر اس کو اپنی گدی پہ بٹھاتا ہے کہ تم میرا جانشین ہے۔ میرے بھائیوں، میاں بیوی میں جھگڑا کرا دینا یا دو مسلمانوں میں جھگڑا کرا دینا، وہ شیطان اس کو اپنی گدی دے دیتا ہے۔ ہم صبح سے شام تک کتنے جھگڑے کراتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یاد رکھو، اگر آدمی جھوٹ بول کے میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو گیا اور جھوٹ بول کے دونوں میں صلح کرا دے تو یہ جھوٹ بولنا عبادت ہے۔ اور دو مسلمانوں میں سچ بول کے اگر جھگڑا ہو سکتا ہو تو سچ بولنا جائز نہیں ہے۔ جھوٹ بول کے صلح کرا دینا عبادت ہے، اور سچ بول کے جھگڑا کرا دینا یہ گناہ ہے۔ اس لیے بات لمبی ہوگی، میں چھوٹی سی نصیحت ہے، اس پہ غور کرنا کہ زبان کے مالک بن جاؤ۔ اگر کچھ نہیں بول سکتے تو خاموش رہو۔ حضور فرماتے ہیں من صمت و نجا، جو آدمی خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ خاموش رہو، اور خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ کم از کم درود شریف پڑھتے رہو زبان سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو حضور پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے اگر فتنوں سے دنیا میں بچنا ہے تو درود شریف پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، 500 مرتبہ پڑھو، اور 1000 مرتبہ پڑھو۔ اگر تمہارا کام نہ بنتا ہو تو درود شریف کو بڑھاتے چلے جاؤ، تمہارا دنیا کا جو بھی کام تم بنانا چاہتے ہو بن کے رہے گا، اور فتنوں سے حفاظت رہے گی۔ زبان سے تو کلمہ پڑھو، زبان سے سبحان اللہ پڑھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی صبح فجر کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو مرد اور عورت اس کو 4 مرتبہ فجر کے بعد پڑھ لے گا، اس میں کبھی فالج کا اثر نہیں ہوگا، اس کی کبھی دماغ کی رگ نہیں پھٹے گی، اس کا کبھی دل کی نسیں بند نہیں ہوگی، اور فالج کا اثر نہیں ہوگا۔ جو آدمی 4 مرتبہ ان کو پڑھے گا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ
قوت الا باللہ العلی العظیم کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے، فالج کا اثر کبھی نہیں ہوگا، دماغ کی رگ کبھی نہیں پھٹے گی، اور دل کبھی اس کا دل کا وال اور دل کی نسیں کبھی بند نہیں ہوگی جو اس کو روزانہ پڑھے گا۔ کتنا اچھا کلمہ ہے۔ آدمی صبح اگر پڑھ لے، اگر صبح ہی پڑھ لے بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، شام تک کوئی چیز اس کو تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتی۔ اس لیے زبان سے ایسی ایسی چیز پڑھے۔ میرا مقصد کہنے کا یہ، کلمہ پڑھے زبان سے، الحمدللہ پڑھے، اللہ کا نام لے، اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائی پہلی نصیحت حضور نے یہ فرمائی، املک علیک لسانک، او صحابی زبان کا مالک بن جائے، اس پہ قابو پا لے۔ دوسری نصیحت کیا کی؟ اس نصیحت کو یاد رکھنا، یاد ہوگی سب کے یہ نصیحت کہ زبان کی حفاظت، اس کا مالک بننا۔ جو بولو سوچ لو کہ جو میں بول رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط، پہلے سوچ لو پھر بولو۔ ایک نصیحت۔ دوسری نصیحت کیا کی حضور نے اس صحابی کو؟ دوسری نصیحت فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، او صحابی تیرے لیے تیرا گھر کشادہ رہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکل۔ تو مرد ہے یا تو عورت ہے، اپنے گھر رہ، رات کو بھی رہ دن میں بھی رہ۔ ہاں کوئی ضروری کام ہے تو گھر سے نکل اور اس کام کو کر کے پھر فوراً اپنے گھر آ، گھر سے باہر نہ نکل۔ کہیں چوراہے پر مت بیٹھ، دکان پہ مت بیٹھ، راستوں میں نہ بیٹھ۔ جیسا آج کل ہمارا حال ہے کہ میں کسی کے گھر بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی میرے گھر بیٹھا ہوا ہے اور میں خواہ چوراہوں پر دکانوں پر، میرے بچے بھی منتظر ہیں اور بیوی بھی منتظر ہے، لیکن ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں کہیں بیٹھ رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں ضروری کام ہے اپنا کام کرو اور گھر میں آؤ کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے، یعنی بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دکان پہ کہیں بیٹھے ہوئے، چوراہوں پر کھڑے ہوئے، اور راستوں میں جو نالیاں گندگیاں بہ رہی ہے، کچھ ادھر بیٹھ کر کچھ ادھر بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہے ہیں۔ تو جس قوم کے بچے نالیوں پہ بیٹھ گئے، گندگیوں پہ بیٹھ گئے، وہ بات چیت کریں گے، اس قوم کے بچوں میں گندگی آئے گی، کیونکہ ماحول کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے، اور ماحول سے ہر چیز متاثر ہوتی ہے۔ ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک راجہ تھا، راجہ بال بنواتا تھا نائی سے، اور جہاں بال بنواتا تھا چبوترا تھا ایک، اس پہ بال بنواتا تھا۔ راجہ ایک دن نائی سے کہنے لگا بال بنواتے بنواتے کہ بھئی گھر میں میری بچی جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے رشتہ درکار ہے، کوئی لڑکا تو دیکھنا ہی ہوگا۔ تو نائی بال بناتے بناتے اس نے کہا کہ سرکار میرا لڑکا بھی جوان ہے، دیکھ لیجئے۔ اب راجہ کا یہ سننا، لیکن راجہ ایک دم سکتے میں پڑ گیا کہ یہ نائی اور میری شہزادی اور یہ اپنے لڑکے کا سوال، اس کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ لیکن راجہ نے کچھ کہا نہیں، خاموش رہا۔ راجہ نے وزیر کو بلایا کہ بھئی اس نائی کی یہ ہمت، میری شہزادی جوان ہو گئی اور اس نے کہا کہ میرا بھی لڑکا جوان ہے۔ وزیر نے کہا کہ بال کہاں بنواتے ہو؟ کہ چبوترے پر۔ کہ اچھا، اب کیا بال یہاں مت بنوانا، اب جب بال بنوانے ہو تو چبوترا چھوڑ کر الگ بنوانا۔ چنانچہ نائی جب 8 دن کے بعد بال بنانے کے لیے آیا تو اس چبوترے کو چھوڑ کر دوسری جگہ راجہ نے بال بنوائے۔ راجہ نے ذکر کیا تو نائی بالکل خاموش رہا، اس نے کوئی لفظ نہیں کہا۔ وزیر نے پوچھا کیا ہوا راجہ جی؟ کہا کہ اب تو وہ کچھ بولا ہی نہیں، کچھ نہیں کہا اس نے۔
وزیر نے کہا کہ جس چبوترے پہ تم بال بنواتے تھے اس کو ذرا کھودو. تو وہاں سے جو کھودا تو وہاں تو مال دبا ہوا تھا. وزیر نے کہا کہ یہ مال پہ کھڑا ہو کر تمہارے بال بناتا تھا، اس لیے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا مال کی وجہ سے. یعنی مال کی صحبت اختیار کی تو دماغ خراب ہو گیا تھا. تو میرے بھائی، جس قوم کے بچے کوڑیوں پر بیٹھ کے، گندگیوں پہ بیٹھ کے اور نالی پہ بیٹھ کر جہاں گندگی کا پانی بہ رہا ہو اور وہاں وہ بات کر رہے ہو، تو گندگی کا ذہن بنے گا، ترقی والا ذہن نہیں بنے گا. اس لیے ہماری قوم کے بچے یہ کدھر جا رہے ہیں ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اس لیے حضور فرما رہے ہیں دوسری نصیحت فتنوں سے بچنے کے لیے. یہ زمانہ تو فتنوں کا ہے. ہم کہیں چوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں، کہیں جھگڑا ہو گیا، ہم جھگڑا کرنے والے نہیں ہیں. پولیس کی گاڑی آئی کہ کون جھگڑا کرنے والا تھا، ہم کھڑے ہوئے تھے، ہمیں بٹھا لیا کہ تم ہی تو ہو یہاں، تم ہی جھگڑا کرنے والے تھے، نام آ گیا. اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا گھر کشادہ رہے، بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، چوراہے پر نہ کھڑے ہو. اور چوراہا تو شیطان کی جگہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ سے شیطان نے 9 چیزیں مانگی تھی. 9 چیزیں مانگی تھی. ایک تو شیطان نے کہا کہ اجعل لی بیتا، اے اللہ تو میرا گھر بتا کہ میں رہوں کہاں. شیطان نے اللہ سے مانگا تھا. اللہ نے کہا شیطان سے تیرا گھر بیت الخلا، پیشاب گھر، غسل خانے، یہ تیرا گھر ہے. اس لیے جو دعا پڑھتا ہے آدمی بیت الخلا میں جانے کی، پیشاب گھر میں اور غسل خانے میں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ شیطان سے تو حفاظت چاہی جا رہی ہے. خبیث شیاطین مردوں سے اور خبائث شیاطین عورتوں سے پناہ چاہتا ہوں اللہ، ان کا گھر ہے. پھر شیطان نے دوسری چیز مانگی تھی کہ یا اللہ تو مجھے میرا گھیر اور بتا، میری بیٹھک اور بتا، اجعل لی مجلسا، میری بیٹھک میرا گھر اور بتا. اللہ نے کہا تیری بیٹھک تیرا گھیر جو ہے یہ چوراہے ہے. دیکھا ہوگا چوراہے پہ جو دکان ہوتی ہے سب سے زیادہ شرارت اس دکان پہ ہوتی ہے. وہاں گانے بجتے ہیں، کہیں فلم چل رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. خیر بات لمبی ہوگی، میں یہ عرض کر رہا ہوں دوسری نصیحت، وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، او صحابی تیرے لیے تیرا گھر کشادہ رہے، بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے نہ نکل. اس پہ عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ. پہلی نصیحت زبان پہ قابو، اور دوسری نصیحت بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلو، اپنے گھر رہو. اور تیسری نصیحت وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ دیکھو زندگی میں آدمی سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے عیب ہو جاتے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ جو زندگی میں تم سے گناہ ہو گئے، تم فرشتے نہیں ہو، مرد اور عورت، تم سے بڑے بڑے گناہ بھی اگر ہو گئے تو تم سے جو گناہ ہوئے ہیں تم ان گناہ پر رونے والے بن جاؤ. بس ان گناہ پہ تم رو اور اللہ سے توبہ کرو. اگر تم نے 3 نصیحتوں پر عمل کر لیا تو حضور نے جنت کی گارنٹی لی ان صحابی کی. تو بھئی اس موقع پر میں نے یہ 3 نصیحتیں کر دی، یہ یاد رہے گی انشاءاللہ. زبان کی حفاظت، بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلنا، اور زندگی میں جو گناہ ہو گئے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. اللہ بڑے بڑے گناہ اپنے بندے کے معاف کر دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ کوئی روکنے والا نہیں ہے. وہ معمولی عمل پر اپنے بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے. وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے. بڑے بڑے گناہوں پر اپنے بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو بندوں کو اور بندیوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا توبہ کا اور معافی کا در ہر وقت کھلا ہوا ہے. کتنا بڑا غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، اتنا بڑا غفور الرحیم ہے. یہ واقعہ سنا کر بات ختم کر رہا ہوں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، قحط پڑ گیا، اور قحط کتنا پڑا کہ لوگ پریشان ہیں، اتنی گرمی ہو گئی، سب لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جمع ہو کر آئے اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی اور نیک بندے ہیں، اللہ سے دعا کر دو یہ قحط ختم ہو جائے، اللہ کی ساری مخلوق پریشان ہے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی ہاتھ اٹھا کر کہ یا اللہ تیری مخلوق پریشان ہے گرمی سے، قحط ختم کر دے، اور سورج بڑی گرمی پھیلا رہا ہے، تیری ساری مخلوق پریشان۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ ایسے نہیں سنوں گا کہ اعلان کر دے اپنی ساری قوم اور جانوروں کو لے کر باہر میدان میں نکل جا اور پھر وہاں رو کر دعا کرو تب سنوں گا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا او بستی والوں تم بڑے گنہگار ہو، بستی چھوڑو، جانوروں کو لو، میدان میں نکلو۔ نکل گئے، کتنے نکلے؟ 80,000 آدمی، 80,000 آدمی نکل گئے۔ اب وہ دعا کر رہے ہیں، جیسے جیسے دعا مانگ رہے حضرت موسیٰ آمین کہہ رہے ہیں لوگ، اور تیزی سے سورج بڑھتا چلا جا رہا ہے گرمی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ آپ نے کہا کہ سب کو لے کے باہر نکل جاؤ، باہر نکل گیا، اور دعا کر رہے ہیں، دعا کسی قبول نہیں، اور تیزی کے ساتھ سورج نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جو تم یہ لے کر آئے ہو نا اتنی بڑی تعداد میں، ایک بندہ اس مجمع میں ایسا ہے کہ 40 سال ہو گئے اسے گناہ کرتے کرتے، اس نے ایک بھی خیر کا کام نہیں کیا۔ جب تک اس مجمع میں وہ رہے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی، پہلے اس کو اس مجمع سے نکال دے تب دعا قبول کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ بھئی اتنے بڑے مجمع میں جو آدمی ایسا ہو کہ 40 سال سے گناہ کرتے کرتے اس کو ہو گئے ہو، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، یا تو مجمع سے وہ نکل جائے۔ اب اس آدمی نے سوچا کہ اگر اتنے بڑے مجمع میں تو اٹھ کر جائے گا تو سب لوگ تجھے ذلت کی نظر سے دیکھیں گے کہ یہی سب سے بڑا پاپی اور گنہگار ہے۔ تو اس بندے نے اپنے سر پہ چادر ڈالی، اور چادر ڈال کر اس نے کہا کہ یا اللہ اپنی آنکھوں سے آنسو نکالے، اور اس نے کہا کہ اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے میں مجرم تھا، معافی چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، اور آئندہ عہد کرتا ہوں نہ کرنے کا۔ بس ادھر تو اس نے توبہ کی، اپنی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکالا، ادھر بدلی آئی، بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ مجمع میں سے تو کوئی اٹھ کے بھی نہیں گیا اور آپ نے بارش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھی تھی بارش اور قحط پڑ رہا تھا جس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہی بارش برسا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ مجھے بھی تو دکھا وہ بندہ ہے کون سا تیرا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جب وہ میرا دشمن تھا 40 سال سے میں نے اس کے عیبوں کو چھپا کر رکھا، پردہ ڈالا رکھا، آج جب وہ میرا ہو گیا تو کیا میں اس کے عیب کو ظاہر کر دوں؟ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، اس لیے کبھی ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو ایک مرتبہ سچے دل سے یوں کہہ دے یا اللہ میں نے زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، بس اس کی محبت میں توبہ کر کے ایک مرتبہ کہہ دے تو اللہ اتنا بڑا غفور رحیم ہے، اپنے بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے اور سینے سے لگا لیتا ہے کہ میرا بندہ بچھڑا ہوا میرے سے آ ملا۔ اس لیے جو زندگی میں گناہ ہو گئے ان کی معافی مانگیں گے، رونے والے ان پہ بنیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کا یہ جلسہ کون سا جلسہ